وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 39، حصہ سوم، درس نمبر 16-12. آج کا موضوع، کیا ہمارے نیک اعمال سراب کی طرح ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 39. والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور کافروں کے اعمال میدان میں سراب کی مانند ہے. کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے. لم یجدہ شیئا، تو کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور اللہ کو پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ نور ہے اور تذکرہ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کا جو کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کچھ نیک اعمال کی بنا پر یہ اپنے آپ کو جنتی خیال کرتا ہے اور کامیاب خیال کرتا ہے، لیکن جو دکھاوے کے ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے. تو اب یہ ہے نا کہ اس دھوکے سے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر آپ اس دھوکے سے نہ نکلے، دیکھیں آج کا مسلمان تو اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں ملک جو ہمارا ملک ہے پاکستان، جمعے کے دن تقریباً مسجدیں بھری ہوتی ہیں، جہاں بھی جتنے بھی گنجائش ہے،
اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ سڑکوں پہ بھی راستوں پر بھی صفیں بن جاتی ہیں. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ راستے بند ہو جاتے ہیں، نماز کے وقت راستے بند ہو جاتے ہیں. نمازی بے شمار ہیں، کروڑوں نمازی ہوں گے، یعنی ظاہر ہے کہ کروڑوں میں تو ہوگی، 22-23 کروڑ کے لوگ ہیں، تو اس میں آدھے لوگ تو ہوں گے نمازی، یعنی 11 کروڑ نمازی. اب یہ 11 کروڑ کی 5 وقت کی نمازیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو ایک سراب ہے بس. دیکھیں ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں. یہ جو آیت نمبر 39 ہے، اس میں ایک دھوکے کی بات ہو رہی ہے. چٹیل میدان ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاسا ہے، ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، دور سے اس کو پانی نظر آتا ہے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سراب جتنا وہ جاتا ہے، یہ مثال بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سراب بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. ریگستان میں آپ دیکھیں کبھی سڑک پہ تو وہ سراب جو ہے وہ یعنی اسی فاصلے پر رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 5 میل کا سفر کر لیا تو وہ سراب جو ہے آپ اس کے قریب ہو گئے یا اب زیادہ بڑا نظر آنے لگا وہ آپ کو. سراب ہے، دھوکہ. تو دھوکے میں تو دیکھیں مشرکین مکہ بھی ایک دھوکے میں مبتلا تھے کہ ہمارا دین حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے معاذ اللہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. وہ ایک دھوکے میں تھے. دیکھیں سر دھڑ کی بازی انہوں نے لگا دی تھی میدان بدر میں. وہ جب نکلے تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طاقت ہے، ورنہ اللہ سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں بھی آج دیکھیں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھی اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اور ہم اللہ سے حالت جنگ میں ہیں. اللہ سے تو کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. میرا اشارہ ہے سود کی طرف، اور یہ اس کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے سود کے لین دین سے تو اللہ کے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو قرآن کی آیت ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں. 70 سال ہو گئے سود سے آپ نے جان نہیں چھڑائی ہے. دیکھیں کیا ہوگا. سود جو آپ وہ کریں گے، یہ ویسی ایک سود کی مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ تو ہم ٹوٹلی قرآن سے انکاری ہیں. ایک حکم نہیں، ٹوٹلی قرآن سے یہ قوم، پاکستانی قوم بلکہ مسلمان قوم انکاری ہے. نو قرآن. اپنی مرضی کے رنگ دے رہے ہیں. ہر فرقے کا اپنے مطالب ہیں، ہر فرقے کے پاس قرآن اور حدیث سے دلائل ہیں، اور وہ ہر فرقہ دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ سے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ الفاظ ہیں اللہ کے. اگر تم سود کو چھوڑتے نہیں ہو، اللہ سے تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. ہم جس طرح دیکھیں مشرکین مکہ، ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس بات کی نزاکت کو سمجھے. مشرکین مکہ چلے خوشیاں مناتے ہوئے اور رقاصاؤں کو لے کر میدان بدر کی طرف، اور شراب اور یہ کہ نا بہت سے جانور کہ ہم وہاں جشن منائیں گے. اسی طرح ہم نے یعنی عہد کیا ہوا ہے اللہ سے. اور دیکھیں ایک اور آیت میں اگر اس ضمن میں آپ کو سامنے پیش کر دوں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.
اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جوڑے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور تمہارے جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے اور جن مکانات میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں محنت سے، تو تم عذاب کے قابل ہو۔ فتربصوا، عذاب کے قابل ہو۔ ہم تو عذاب میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے بڑی مجرم قوم جو ہے مسلمان قوم ہے، جو اللہ کے دین کی مخالف بھی ہے اور مجرم بھی ہے۔ اس کی کئی حیثیتیں ہیں، مجرمانہ حیثیتیں ہیں۔ ایک تو وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جن کو حامل قرآن بنایا گیا۔ قرآن کی ڈیوٹی کس کے حوالے ہے؟ اب امت کے حوالے ہے، اور امت نے تو وہ ڈیوٹی اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ کسی اسٹیٹ میں قرآن کسی اسٹیج میں حاکم نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جو اسلام کے نام پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پھر بعد میں تو ہمارے یہاں بہت سے دانشور ہیں کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا، وہ تشریحات بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ مسئلہ ہے اصل میں سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض پر یقین کرتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر شرمندگی ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو بہرحال دیکھیں، مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ آج کافروں کی تمام علامات ہمیں پائی جاتی ہیں، کافر، مشرک اور منافق، یہ علامات ہم میں پائی جاتی ہیں۔ ایک ایک کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ شرک واضح طور پہ، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی میں آپ کو قصے کہانیاں تو نہیں سنا رہا۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب نفاق کا کیا ہے؟ نفاق کی 3 علامات ہیں، ایک حدیث میں 4 ہیں، ایک میں 3 ہیں۔ اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں باتیں بدرجہ اتم ہم میں موجود ہیں۔ ہم زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ ہمارے تو بہت سے معبود ہیں، اللہ تو ہمارا معبود ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر جو امانت ہے ہمارے پاس، یہ زندگی، یہ سب کچھ بطور امانت ہے ہمارا، ہم تو مالک نہیں ہیں اس کے، اس میں ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ سارے مرد و خواتین کی بات ہے۔ ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اور جب یہ خیانت ہے، اور یعنی یہ ساری چیزیں امانت ہیں اور ہم اس میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں
آپ یہ پڑھتے ہیں نا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کبھی؟ اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ، آپ یہ گواہی دیتی ہیں اور پھر اس کے آپ خلاف کرتے ہیں۔ تو منافقانہ اور پھر کافرانہ کیا بات ہے؟ کافر تو حق سے انکاری ہے، ہم بھی قرآن سے عملی طور پہ انکار کیا ہے، دین اسلام سے عملی طور پر ہم انکاری ہیں، قصے کہانیوں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تو دین جو ہمارا آج دین ہے، یہ تو ہماری خواہشات ہیں دراصل۔ اور آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور تفصیل میں جاؤں تو یہ تو ساری گندگی پھیلی ہے، اس میں جتنا بھی آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ بو آئے گی اس سے، تو میں تفصیل نہیں کر رہا، اصولاً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اسلام کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیوں ہے، دین کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصل میں کیا ہے، اور ان کے اتباع کی ضرورت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ کوئی چیز بھی، میں تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دین کی کوئی ایک حقیقت، کوئی ایک اصطلاح، اس کا حقیقی معنی ہم نہیں جانتے، وہ رسمی معنی ہے، اصل میں یہ بات ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو ایک مدعا مقرر ہو گیا ہے، ہم نے تو دنیا پر یقین کر لیا ہے، اور زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا ہمیں پسند ہے، اس کا منافع اصل منافع ہے، اس کا نقصان اصل نقصان ہے، لہٰذا اسی کے پیچھے رخ کر لو اپنا۔ 15-20 سال اپنے بچے کے آپ دنیا کی خاطر لگا دیتے ہیں، عمر کا چوتھائی حصہ تقریباً مطلب 60 سال، مثال کے طور پہ عرض کر لیں 60 سال ایوریج عمر لگا لیں، تو 15 سال آپ بچے کو تعلیم میں جھونک دیتے ہیں دنیا کے لیے، یہ دنیا کمائے گا، دین تو آپ کا مقصد ہے نہیں، دین کو تو آپ جانتے تک نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 39 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم آیت نور پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو تو کیا وہ اس زمرے میں آپ داخل ہیں؟ دل کو کیا نور علی نور بنانے کی کوشش میں ہے؟ کیا آپ ان گھروں میں اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں؟ نو، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو خود اپنے آپ کو لیڈر بنایا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اپنی حالت کو دیکھ لیں، میری مرضی چلے گی، ہم میں سے ہر شخص اپنی مرضی چلانے کا خواہش مند ہے۔ عورت تھوڑا سا مرد اگر اسے اہمیت دے دے تو وہ کہتی ہے کہ میرا حکم چلے گا، اور پھر وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت کہ وہ محکوم ہے، وہ تابع فرمان ہونی چاہیے، شوہر کی اطاعت گزار ہونی چاہیے۔ فالصالحات قانتات کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، نیک عورتیں جو اطاعت گزار ہیں۔ تو ہم حج کی خواتین آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے میرے سننے والوں میں خواتین بھی ہوں گی، تو وہ کہتی ہیں ہماری مرضی، ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑائیں گی کہ تم یوں کیوں کر رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، یعنی حاکمانہ طور پہ اپنا حکم جتلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر اس میں لڑائی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال میں دیکھیں، میں مرد و خواتین میں امتیاز نہیں کرتا، ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دین اسلام کی حقیقت کو نہ تو ہم نے جاننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اللہ کو منزل بنانا ہے، نہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آیت نمبر 39، زندگی ختم ہو جائے گی، اور آپ جن چیزوں کو یعنی پانی سمجھ رہے ہیں، پانی حیات بخش چیز ہوتی ہے نا، حیات بخش چیز ہوتی ہے، یعنی جن نیک اعمال کے بھروسے پر آپ زندگی گزارتے رہتے ہیں،
تو جب موت آتی ہے تو وہ کچھ کام نہیں آتے. موت آتی ہے تو وہ کچھ کام نہیں آتے اور پھر آپ کا حساب کتاب چکتا دیا جاتا ہے. موت کے وقت آپ کا حساب کتاب چکتا دیا جاتا ہے. موت یعنی حد فاصل ہے. اب آپ کا اعمال نامہ ختم ہو گیا، آپ کا حساب، آپ کی کتاب بند ہو گئی. اب جو ہے حساب شروع ہوگا. واللہ سریع الحساب. اچھا، جو آیت اس کے بعد آ رہی ہے اس کا پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں. او کظلمات، یا اس کی، اچھا اب ایک بات نوٹ کر لیں، یہ والذین کفروا اعمالہم کظلمات، یہ ایک جملہ اس سے لگا لیں تو آپ کو سمجھ میں، کیونکہ یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو 39 نمبر آیت جو ہے میرے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر لا ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ابھی مضمون جاری ہے، آیت کا دوسرا حصہ ہے یہ، اور وہی آیت جاری ہے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی یعنی اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ والذین کفروا اعمالہم کظلمات، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ اندھیرے گہرے سمندر میں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، یعنی رات کا وقت ہے، گہرا سمندر ہے، اور یغشاہ موج من فوقہ، موج در موج، کیونکہ سمندر میں موجیں بھی ہوتی ہیں، من فوقہ سحاب، سمندر تاریکی، بادل اور گہرا سمندر. اب ظاہر ہے کہ جتنا آپ سمندر میں جائیں گے تو تاریکی ہوتی ہے، پھر سمندر میں ایک حد تک وہ روشنی کام کرتی ہے نا، پھر تو تاریکی ہو جاتی ہے. فی بحر لج، گہرا سمندر، اور اس کے اوپر موجیں، اور موج کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، وہ اثر ڈالتی ہے، روشنی کو روک لیتی ہے. تو پھر اس کے اوپر یہ موج در موج کے اوپر کیا ہے؟ سحاب، بادل ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرا ہے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ ہاتھ کو نکالتا ہے تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ نورا، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. ومن لم، یہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے، یعنی یہ دیکھیں یہ آیت یہد اللہ لنورہ من یشاء، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے، اور جس کو اللہ، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا، فما لہ من نور، پھر اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. تھوڑا سا اگر آپ اس مضمون کو، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ دونوں آیاتیں ایک ہے دراصل، بس مثال دو ہیں اس میں. تو یہاں بیچ میں آیت آ گئی کہ دوسری مثال لے لو. اب اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اور یہ بات بھی میں ابتدا میں نوٹ کرا دوں آپ کو کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اعمال، ہمارے جو بظاہر نیک اعمال ہیں اس کی مثال دے رہے ہیں. بنا کسی نیت کر، بنا کسی مقصد کے اگر آپ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کی وہ تو اندھیرے میں ہے. آج ہمیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں، آج ہمیں اپنی جو ہماری زندگی ہے اس کی تو کوئی نیت نہیں ہے خاص. جو حقیقی نیت ہونی چاہیے وہ نیت تو ہماری نہیں ہے. ہم تو، ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے.
نور پیدا ہوتا ہے نیک اعمال سے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں، اور بات اہم ہے، تھوڑا سا غور کیجئے۔ نیک اعمال سے نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات تفصیل میں کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اچھا، پھر جو اعمال ہیں اس کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری دنیا ہے، تو وہ اعمال ہمارے نور تو نہیں پیدا کر رہے، اس سے تو تاریکی بن رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، دیکھیں اصل تو یعنی واقعہ یہ ہے کہ دار و مدار ہے نیت کا۔ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی اور آخرت کو آپ نے بھلا دیا، تو پھر آپ کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ برائی بنیں گے، وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اصل میں ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ دنیا کا دھوکہ ہے کہ دنیا ہم نے اس کو اصل جان لیا ہے، اس کے فائدے کو ہم فائدہ جانتے ہیں، نقصان کو نقصان جانتے ہیں۔ پھر ایک دھوکہ ہمیں اسلام کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر نمازیں بھی جو کچھ دیکھیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ دین نہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ میرے والد بھی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بھی نماز کا عادی بنا دیا۔ ان کی بھی داڑھی تھی، مجھے بھی کہہ دیا بچے داڑھی رکھو، اچھی ہوتی ہے داڑھی، اچھی لگتی ہے مردوں کے۔ تو یہ تو معاملہ صدیوں سے غفلت کا ایک چلا آ رہا ہے، غفلت کا چلا آ رہا ہے مسئلہ۔ دین کی حقیقت کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی یعنی میری اس بات پر بھی غور کریں کہ ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے۔ ہمیں تو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے۔ اب کسی اور حقیقت کوئی اگر ہمیں بتائے بھی نا، تو اس پہ ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لاکھ اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی ہیں جنت کی اور دوزخ کے عذابات کی مثالیں پیش کی ہیں، لیکن ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ حقیقت تو دنیا ہے، اب دنیا ہی کے لیے زندگی گزار دو۔ آج کے مسلمان کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ میں تو آپ سے ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے مدعا کو دیکھ لیں، آپ کا مدعا کیا ہے؟ کیا آپ دنیا کو ایک دھوکے کا سامان سمجھتے ہیں؟ کیا آخرت کا فائدہ آپ کی نظر میں اصل فائدہ ہے؟ کیا آپ اس کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ہر کام میں للہیت ہے؟ نو، ہمارے تو تمام کام ذاتی مفادات کے تحت ہیں۔ بیوی کہتی ہے شوہر میرا اچھا ہوگا، میں بھی اس کے ساتھ اچھی ہوں، مجھے کھلائے پلائے، سیر کرائے، پیسے دیتا رہے، اور یہ بس میں اس سے خوش رہوں گی۔ ہر سیزن پہ ایک جوڑا مجھے چاہیے، رہنے کے لیے اپنا الگ گھر چاہیے۔ بہت سی عورتیں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ہو وہ ہو، تو بس میرے میاں بڑے اچھے ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے اصل میں۔ دیکھیں میں مرد اور عورت میں تخصیص نہیں کرتا، ہم سب کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے۔ کیا عورتیں اور کیا مرد، یہ سب دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ابھی زندہ ہیں، کل آپ مردہ ہو جائیں گے، زمین سے چلے جائیں گے، مٹی میں آپ کو دبا دیا جائے گا۔ آپ اس وقت کا سوچیں، آپ کی زندگی ختم نہیں ہوگی، آپ کی ایک زندگی شروع ہوگی۔ اس وقت کا آپ سوچیں کہ آپ کیا جواب دیں گے، کیا ہوگا آپ کے پاس۔ روشنی تو آپ نے یہاں سے لے جانی ہے، وہاں تو آپ اندھیرے لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ہم سے وہاں کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، وہاں سے روشنی لاؤ۔ ہم اندھیروں کے باسی ہیں اور اندھیروں میں خوش ہیں، روشنی کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم